السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے، یعنی خون میں کیلشیم کی سطح کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ چلیں اسے آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک بہت ہی دلچسپ مثال لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہماری ہڈیاں ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح ہوں تو بنیادی تصور یہ ہے کہ ہمارا جسم کیلشیم کو بالکل اسی طرح سنبھالتا ہے جیسے ہم اپنے پیسوں کو بینک میں سنبھالتے ہیں۔ ہڈیاں ہمارا سیونگز اکاؤنٹ ہے جہاں کیلشیم کا بڑا ذخیرہ محفوظ رہتا ہے، اور ہمارا خون وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں روزمرہ کے خرچ کے لیے تھوڑا سا کیلشیم ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اور یہ کیلشیم، یہ سمجھیں کہ ہمارے جسم کی کرنسی ہے۔ اسی کرنسی سے جسم اپنے سارے ضروری کام کرتا ہے، جیسے پٹھوں کو حرکت دینا، دماغ سے پیغامات بھیجنا، اور سب سے اہم دل کی دھڑکن کو ٹھیک ٹھاک رکھنا۔ تو یہ کرنسی واقعی بہت ضروری ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اس کرنٹ اکاؤنٹ یعنی خون میں کیلشیم کا بیلنس چیک کیسے کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان ہے۔ ایک عام سا خون کا ٹیسٹ جسے بی ایم پی یا سی ایم پی کہتے ہیں، بالکل ایک بینک سٹیٹمنٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں فوراً بتا دیتا ہے کہ اس لمحے خون میں کیلشیم کی کتنی مقدار موجود ہے۔ اور جسم کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مقدار ہمیشہ ایک خاص حد کے اندر رہے، یعنی 8.6 سے 10.2 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر۔ جسم اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے تاکہ سب کچھ ٹھیک سے چلتا رہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس کرنٹ اکاؤنٹ میں بیلنس بہت زیادہ کم ہو جائے، یعنی اکاؤنٹ اوور ڈرا ہو جائے؟ اسی حالت کو ہائپوکیلسیمیا کہتے ہیں، مطلب جب روزمرہ کے کاموں کے لیے خون میں موجود کیلشیم کی کرنسی کم پڑ جائے۔ اس سے ان تمام نظاموں میں فوری طور پر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں اس کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کیلشیم کی سطح گرنے لگتی ہے تو جسم کچھ واضح اشارے دینا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ منہ کے آس پاس یا انگلیوں میں سنسناہٹ ہونا، پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہونا، یا بہت زیادہ تھکاوٹ۔ یہ جسم کی طرف سے پہلی وارننگ ہوتی ہیں۔ اور اس بیلنس کے کم ہونے کی کچھ عام وجوہات بھی ہیں، جیسے وٹامن ڈی کی کمی، گردوں کا کوئی مسئلہ، یا کچھ خاص قسم کی دوائیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کیلشیم کے ڈپازٹس جسم کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے۔ اچھا، اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب سسٹم میں کیلشیم بہت زیادہ ہو جائے، یعنی ضرورت سے زیادہ کیش آ جائے؟ اس حالت کو کہتے ہیں ہائپر کیلسیمیا۔ یہ تب ہوتا ہے جب خون میں بہت زیادہ کیلشیم آ جاتا ہے، اور یہ اضافی کرنسی اصل میں کاموں کو بہتر بنانے کے بجائے ان میں رکاوٹ ڈالنے لگتی ہے۔ اور جب کیلشیم زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی علامات بالکل مختلف ہوتی ہیں، جیسے بہت زیادہ پیاس لگنا، متلی ہونا، سوچنے میں الجھن محسوس کرنا، اور شدید صورتوں میں گردے میں پتھری بھی بن سکتی ہے۔ یہ دماغ سے لے کر گردوں تک مختلف نظاموں کو متاثر کرتا ہے۔ تو یہاں ہم دونوں حالتوں کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی کا زیادہ تر اثر اعصاب اور پٹھوں پر ہوتا ہے، جبکہ کیلشیم کی زیادتی دماغ، گردوں اور ہاضمے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ موازنہ فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ تو اب سب سے اہم سوال، اس توازن کو دوبارہ کیسے بحال کیا جائے؟ چاہے مسئلہ کم کیلشیم کا ہو یا زیادہ کا، مقصد ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے: توازن کو واپس لانا۔ اگر اکاؤنٹ میں بیلنس کم ہے تو علاج کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں براہ راست ڈپازٹ کیا جائے۔ یہ کیلشیم سپلیمنٹس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں وٹامن ڈی بھی دیا جاتا ہے تاکہ کیلشیم ٹھیک سے جذب ہو سکے، اور اصل وجہ کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اور اگر کیش بہت زیادہ ہے تو حکمت عملی بالکل الٹ ہوتی ہے۔ یہاں مقصد جسم سے اضافی کیلشیم کو باہر نکالنے میں مدد کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نس کے ذریعے سیال دیے جاتے ہیں، کیلشیم سپلیمنٹس کو روک دیا جاتا ہے، اور ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو اس کی سطح کو نیچے لائیں۔ آخر میں بات صرف ایک ہی ہے، اور یہی تمام علاج کی بنیاد ہے۔ مقصد ہمیشہ اس کرنٹ اکاؤنٹ یعنی خون میں کیلشیم کی سطح کو اس کی نارمل رینج میں واپس لانا ہے، تاکہ جسم کا سارا نظام بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہے۔ تو یہ معلومات ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہیں۔ اپنی مجموعی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کیا ہمیں اپنے کیلشیم اکاؤنٹ کا بیلنس بھی چیک کرتے رہنا چاہیے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔